بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قافلہ 2 اونٹنیوں کے ساتھ تیزی سے مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ قافلہ بنو مدلج کے علاقے قدید سے گزر رہا تھا۔ قافلے میں موجود ان 2 اونٹنیوں پر 4 افراد سوار تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ جس کی داڑھی کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے، بڑی بے تابی سے کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھ رہے تھے، گویا کسی بھی خطرے کو بھانپ کر اس کا مقابلہ کرنے کی دھن میں تھے۔ یہ بزرگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور اس قافلے کے سربراہ امام الانبیاء سید البشر محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ادھر بنو مدلج کے سردار سراقہ بن مالک اپنے گھر میں اپنے حواریوں سمیت بیٹھا گفتگو کر رہا تھا کہ اچانک ایک شخص اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، سراقہ، میرا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ لیے اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت ساحل سمندر سے گزر رہے ہیں۔ میں ابھی قافلے کو دیکھ کر آیا ہوں۔ سراقہ بن مالک سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ ان دنوں مکہ مکرمہ کے ارد گرد تمام قبائل اور بستیوں میں ایک ہی موضوع زہر بحث تھا کہ اس قافلے کو کس طرح روکا جائے اور انہیں زندہ یا مردہ معاذ اللہ قریش مکہ کے حوالے کیا جائے۔ اس مذموم کارروائی کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام مقرر تھا اور یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر شخص بے قرار تھا۔ سراقہ بن مالک نے پہلو بدلا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح کوند گیا کہ یہ انعام مجھے ملنا چاہیے۔ آخر میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور یہ قافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے، میں اس پر قابو پا سکتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص میرے ساتھ اس قافلے پر قابو پانے میں شریک ہوتا ہے تو انعام تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک لمحے سوچا، پھر اس شخص کو گھورتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ غلط ہے۔ بھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے کہاں گزر سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں بلکہ تم نے کسی اور کو دیکھا ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں۔ قافلے کی خبر دینے والا شخص خجلت محسوس کر رہا تھا۔ ادھر سراقہ نے اپنی لونڈی کو طلب کیا اور اس کے کان میں کہا، فوراً میرے گھوڑے پر زین کسو اور اسے تیار کر کے فلاں جگہ کھڑی ہو جاؤ۔ خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ ہاں، جلدی کرنا، تاخیر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ اہل مجلس کے ساتھ کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے لگا۔ اس کا ذہن مسلسل قافلے کے تعاقب میں تھا۔ جب اندازہ ہو گیا کہ اس کی لونڈی گھوڑا تیار کر کے مقرر مقام پر پہنچ چکی ہوگی تو اس نے اہل مجلس سے گھر میں ضروری کام کا بہانہ کیا اور اپنے گھر کے پچھواڑے سے باہر نکل گیا۔ اس نے نیزہ سنبھالا، گھوڑے پر سوار ہو کر اسے قافلے کی طرف دوڑایا۔ گھوڑا پوری قوت سے سر پر دوڑ رہا تھا۔ اچانک گھوڑا پھسلا اور سراقہ نیچے گر پڑا۔ اس نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا یا پانسے کے تیر نکالے اور یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرور پہنچ سکوں گا یا نہیں۔ اتفاق کی بات کہ تیر وہ نکلا جو اسے ناپسند تھا۔ فال بتا رہی تھی کہ قافلے کا پیچھا کرنا مناسب نہیں، مگر 100 اونٹوں کا لالچ اسے چین نہ لینے دیتا تھا۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور قافلے کے بہت قریب جا پہنچا، حتیٰ کہ اس کے کانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کی آواز آنے لگی۔ ادھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے بے چین نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سراقہ بن مالک کو قریب آتے دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیچھے کرنے والا اب ہمیں پکڑنے ہی والا ہے۔ ادھر عزیمت کے پہاڑ اپنے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، لا تحزن ان اللہ معنا، میرے یار غار، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ بن مالک کا گھوڑا مسلسل دوڑ رہا تھا، بتدریج قریب ہو رہا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشانی کے عالم میں رو پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنی جان کے خوف سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر رو رہا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ کریم، تو جیسے چاہے اس سے ہمیں بچا لے۔ ادھر زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، ادھر سراقہ بن مالک کا گھوڑا دوبارہ لڑکھڑا کر گر پڑا اور اس مرتبہ اس کے اگلے دونوں پاؤں گھٹنوں سمیت سخت زمین میں دھنس گئے۔ اب سراقہ نے دوبارہ پانسے کی تیر سے فال نکالی، وہی تیر نکلا جو اسے ناپسند تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس قافلے کا پیچھا کرنا سراسر غلط کام ہے۔ جو بھی اس قافلے کا پیچھا کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ کر رہیں گے۔ اس نے قافلے والوں کو پکارا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جان چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے باعث میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں وہ مجھے نجات دے۔ میں نہ صرف خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب چھوڑ دوں گا بلکہ اس طرف آنے والوں کو بھی لوٹا دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کے لیے دعا فرمائی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سراقہ نے عرض کیا، میرے لیے پروانہ امن لکھ دیجئے جو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بطور نشانی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ اسے امان لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے عزائم اور 100 اونٹوں کے انعام کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زاد سفر اور ساز و سامان کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کا سامان لینے سے انکار کر دیا، صرف یہ فرمایا ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ سراقہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسرہ بن ارمس کے دونوں کنگن، پیٹی اور اس کا تاج پہنو گے؟ سراقہ نے بڑے تعجب سے یہ بات سنی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں کسرہ بن ارمس اور اس کے کنگن اور کہاں میں۔ اس کے بعد قافلہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ گیا۔ سراقہ واپس آیا تو دیکھا کہ لوگ قافلے کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سراقہ کہنے لگا، ادھر کی کھوج خبر تو میں دور دور تک کر چکا ہوں، تمہیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے حصے کا کام کر چکا ہوں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سراقہ نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ سراقہ نے امان نامہ سنبھال کر رکھا، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف کے معرکوں سے فارغ ہو چکے تو میں ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان سے میری ملاقات جہرانہ کے مقام پر ہوئی۔ میں انصاری سواروں کے درمیان سے لشکر کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ میں نے نزدیک پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سراقہ ہوں۔ ارشاد فرمایا، قریب آ جاؤ۔ میں نزدیک چلا آیا اور پھر ایمان لے آیا۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسرہ کے کنگن مجھے پہناتے ہوئے فرمایا تھا، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ چیزیں شاہ احرام کسرہ بن ارمس سے چھین لیں، جو یہ کہا کرتا تھا، میں انسانوں کا پروردگار ہوں۔ یہ سراقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی ملنے کے بعد واپس پلٹے اور راستے میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آتا ہوا انہیں ملا، اسے یہ کہہ کر لوٹاتے رہے، میں اس طرف سے ہی ہو کر آ رہا ہوں، ادھر مجھے کوئی نہیں ملا، اور لوگ جانتے ہی ہیں مجھے راستوں کی کتنی پہچان ہے۔